اگر کوئی دنیا میں بغیر محنت کے مالدار ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے ماں باپ کے قدموں میں پڑا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے، ان کو اف نہ بولے، ان کا اکرام کرے، ان کا احترام کرے۔ آپ یقین مانو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ دنیا میں نقد اسے مالا مال کرتا ہے، اللہ دنیا میں اسے نقد مالا مال کرتا ہے۔ اور ثاقب کی ان آنکھوں نے بہت اچھی طرح ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے دیکھا، جن کے پاس رہنے کے لیے چھوٹا مکان تھا انہیں کروڑوں کے بنگلوں میں دیکھا، شاندار گاڑیوں میں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت۔ ممبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے خود کہنے لگے کہ مولانا صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہو کہ آپ کو کمانے جانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، میں آپ کو بہت اچھا بزنس بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بزنس کروں؟ کہنے لگے امی ابو کی خدمت کرتے رہو، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ان کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، یہ جیسے بھی ہو، چاہے یہ شراب پیتے ہوں، جوا کھیلتے ہوں، چاہے یہ نماز نہ پڑھتے ہوں، چاہے یہ اللہ کے نافرمان ہو، چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کا انکار ہی کیوں نہ کرتے ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کا یہ گنہگار اللہ کے ہے، یہ نافرمان اللہ کے ہے، ان کی سزا اللہ دیں گے۔ آپ کے تو ماں باپ ہے، یاد رکھنا ان کی خدمت کرو گے جنت پاؤ گے، اور انہیں ناراض کرو گے جہنم کے حقدار بنو گے۔ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میرا پرسنل آپ سے مشورہ ہے، ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے در کی غلامی کرتے رہو، اتنا اللہ دے گا، اتنا دے گا۔ آپ 40 سال کی محنت میں وہ نہیں کما سکو گے جو ان کے کام کر کے کما سکو گے، جو ان کی خدمت کر کے کما سکو گے، جو ان سے دعائیں لے کے کما سکو گے۔ فرمایا ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت۔ سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، دل جیتو، دل جیتو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ سلوک کے بڑے بڑے منازل طے ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ اللہ انسان کو اونچے مقام پر لے جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ قرآن کریم میں صاف اعلان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نہیں کہا کہ والدین مسلمان ہو، والدین مومن ہو، والدین میرے فرما بردار ہو، نا نا نا، تمہارے ابا ہے، تمہارے امی ہے، خدمت کرو، احترام کرو، ان کے سامنے نہ بولو، ان کے غصے کو برداشت کرو، ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے بچپن میں ہماری ہزاروں غلطیاں معاف کی ہے، آج ان کے مقابلے پہ نہ آؤ۔ یاد رکھنا جو آج ماں باپ کا مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، فضول انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ تیار رہیں، کل کو ان کی اولاد بڑی ہو کے انہیں ستائے گی۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو خوش کون کر سکتا ہے؟ جن کے امی ابو موجود ہیں وہ؟ فرمایا وہ تو کر ہی سکتا ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کو خوش وہ کر سکتا ہے جس کے ماں باپ قبروں میں سوئے ہوئے۔ بہت آسان طریقہ ہے ماں باپ کو خوش کرنے کا۔ ابھی میں میرے ابا کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ثواب پہنچاؤں، ثواب تو ملے گا لیکن ان کو دکھ نہیں رہا ہے۔ ماشاءاللہ ان کی حیاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن جس کے امی ابو نہیں ہیں وہ تو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے، فوراً دکھے گا او میرا بیٹا، میرا فرما بردار بیٹا مجھے سبحان اللہ کا ثواب پہنچایا، فوراً اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ماں باپ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔
اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ چلے گئے اب خوش نہیں کر سکتے. ارے اب تو بہت آسانی سے خوش کر سکتے ہیں. 10 روپیے ان کی طرف سے ایصال ثواب کر دو, خوش ہو جائیں گے. ایک صبح و شام درود شریف کی تسبیح پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دو, خوش ہو جائیں گے. ارے کوئی بچہ حافظ, مدرسے میں چلے جاؤ یار, مدرسے میں چلے جاؤ اور جا کے استادوں سے کہو آپ کے یہاں غریب بچے بھی آتے ہوں گے, یتیم بچے بھی آتے ہوں گے, اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کے پاس اللہ کا قرآن نہ ہو, آپ فوراً مجھے بتانا اور میں انشاءاللہ فوراً قرآن پہنچاتا ہوں. میرے ابو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پہنچاؤں گا. پھر کیا ہوگا, وہ بچہ رات دن قرآن پڑھے گا, صبح قرآن, دوپہر قرآن, شام قرآن, رات قرآن, اسی قرآن سے حفظ کرے گا. جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا, تراویح پڑھاتا رہے گا, اس قرآن سے یاد کیا ہوا زندگی بھر جب تک پڑھتا رہے گا, ہمارے امی ابا کو ثواب پہنچتا رہے گا. اگر آج انہیں یاد رکھو گے, کل کو ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی. اگر آج انہیں بھلا دیا, اگر آج انہیں ستایا, اگر آج انہیں تڑپایا, اگر آج انہیں رلایا, اگر آج ان کی نافرمانی کی, اگر آج ان کی بد دعا لی, اگر آج بیوی کی بات میں آ کے ماں باپ کو نظر انداز کیا, تیار رہنا ہمارا بچہ بھی اس کی بیوی کی بات میں آ کے ہمیں نظر انداز کرے گا. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, کل کو ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی. اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو تیار رہنا, کل کو ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرے گی. کتنے لوگ ماں باپ کے, اللہ والوں کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں حضرت میرا بچہ نافرمان ہے, دعا کر دیجئے. حضرت کہتے ہیں تو یاد کر, شاید کبھی تو نے تیرے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی, اسی کی تجھے سزا مل رہی ہے کہ آج تیرا بچہ بھی نافرمان ہے. جا ماں باپ سے معافی مانگ لے, اللہ کی ذات سے امید ہے تیرا بچہ بھی فرما بردار ہو جائے گا. اور اگر تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو, پردہ فرما گئے ہو, ذرا قبرستان چلا جا اور ان کے پاس جا کے معافی مانگ لے. اللہ سے کہہ دے باری تعالیٰ میں نے میرے ابو کو بہت ستایا, بہت تکلیفیں پہنچائی, ان کے خلاف بہت گیا, ان کے اگینسٹ بہت گیا, آج مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ میرے ابو کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دے. آپ میرے ابو کو خوش کر دیجئے, آپ کر سکتے ہیں. ان کو بہترین بدلہ دے دیجئے, ان کی مغفرت کر دیجئے, ان کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے, جنت کا باغ بنا دیجئے, ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیجئے. اے اللہ میرے ماں باپ کی آخرت بنا دے. بڑے رحم دل تھے, بڑی ہماری خدمت کرنے والے تھے. آپ دیکھو افطاری کا دسترخوان ہوتا ہے, کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری اماں تھی, بار بار کہتی تھی بیٹا یہ کھا لے, بیٹا یہ کھا لے, تھوڑا سا یہ کھا لے, تھوڑا سا یہ کھا لے. ہم کہتے تھے امی ہم نے کھا لیا ہے, پھر بھی کوئی چیز آگے بڑھا دیتی تھی, میرا بیٹا تو یہ کھا لے, تو پورا دن کا بھوکا پیاسا ہے. آج ماں باپ چلے گئے, آج ہمیں کوئی کہنے والا نہیں یہ کھا لو وہ کھا لو, سب اپنے کھانے پینے میں مشغول ہے. ایک ماں باپ تو ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے تڑپتے ہیں. ماں پورے دن کی تھکی ہوئی, رات میں بچہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے اماں میرے سر میں درد ہے, پوری رات گود میں لے کے گزار دیتی ہے. صبح اٹھ کے پوچھتی ہے بیٹا تیرا سر اچھا ہوا یا نہیں ہوا. آج اگر گھر والوں کو کہنے کے لیے جائے کہ ہمارے سر میں درد ہے, جواب ملتا ہے نیند ڈسٹرب نہ کرو, ہم بھی پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں, ہم نے کچن کا کام کیا ہوا ہے, ہمیں آرام سے سونے دو, ابھی سو جاؤ, صبح اٹھ کے میڈیکل سے دوائی لے لینا. میرے عزیزو ماں باپ
जैसी वफादारी कहाँ से लाओगे, उनके जैसा प्यार कहाँ से लाओगे, उनके जैसा प्यार से बेटा कौन कहेगा। ये तो जब बाप का साया उठता है तब जाके एहसास होता है। आज कौन दुनिया से गया है, बाप के दोस्त भी नजर चुरा लेते हैं, चचा लोग भी अपना रास्ता ले लेते हैं, यतीमों को पूछने वाला कोई नहीं, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं, मामू लोग भी मुंह फेर लेते हैं। तब पता चलता है कि कौन दुनिया से गया है। हमारे यहाँ एक शख्स थे, उन्होंने बड़ा आलीशान बंगला बनाया। अल्लाह की शान 10 महीने के करीब हुए उनका इंतकाल हो गया ऐन जवानी में, रह न सके उस बंगले में। और हम बंगले बनाने के चक्कर में क्या हलाल क्या हराम सब भूल जाते, पता भी नहीं होता हमें कि हम इसमें रह पाएंगे या नहीं। फरमाया बंगला बनाएगा तू, रहेंगे तेरे बच्चे और उसका हिसाब देगा क़यामत के दिन तू। खैर उनका तो इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद उनका बच्चा बाइक पे जा रहा था। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है, दोस्ती है, कहाँ जा रहा है। आंख में आंसू आ गए। मौलाना साहब थोड़ा घर में एक नल बंद हो गया है। मेरी माँ ने कहा बेटा आज तक तो तेरे अब्बू ले आते थे प्लम्बर को, ज़रा आज तू ले आ। तो हमें पता नहीं था कि ये सब काम हमारे अब्बू कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता था। आज जब प्लम्बर को तलाश करता हूँ मिलता नहीं तो बाप की याद आ रही। आज पता चला कि अब्बू क्या क्या काम करते थे। हमारी हाइट बढ़ती गई, कपड़े कौन लाता था? हाइट बढ़ी, कौन कपड़े लाए? स्कूल के पैसे किसने चुकाए हमारे? कैसे कमाया कुछ मालूम है? क्या मेहनत, क्या कोशिश। क्या उस दौर में कमाना इतना आसान था? हमें मदरसे में मकतब किसने पढ़ाया? अल्लाह का कुरान किसने सिखाया? हमें जरिए के तौर पे बोलना किसने सिखाया? ये दुनिया की चीज़ें उंगली पकड़ के हमें किसने बताई? बहुत से तजरबे हमें किसने दिए? यही तो माँ बाप है, जिनकी कुर्बानी, जिनकी मेहनत। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, माँ बाप की कदरदानी की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। ये आजिज़ तो ये कहना चाहता है कि जिनके माँ बाप मौजूद हैं वो खिदमत कर लें और यकीन माने सिर्फ दुनिया ही नहीं बनेगी, सिर्फ मालदारी नहीं बनोगे, अल्लाह अपना भी बनाएगा, अपना ताल्लुक़ भी अता फरमाएगा और अल्लाह ताला दुनिया भी कदमों में डालेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।